अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है इन फोकस। मैं हूं फाहद हुसैन। ताज़ा खबर यह है कि जो स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने असासे जो हैं वो डिक्लेयर कर दिए हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। बड़ा ये बहुत से लोगों का ये मुतालबा था कि ये असासे जो हैं ये मंजर आम पे आने चाहिए, क्योंकि ये तमाम तर जो स्पेशल असिस्टेंट्स हैं और एडवाइजर्स हैं, ये बड़ी अहम पोजीशन जो है उस पर काम कर रहे हैं इस हुकूमत में, और उस हवाले से उनके ऊपर भी वही मयार होना चाहिए जो दीगर लोगों के ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो उस हवाले से कल रात को ये पब्लिक किया गया, कैबिनेट डिवीजन की वेबसाइट पे ये तमाम तरह असासे जो है वो अपलोड कर दिए गए। और उसके साथ साथ ये भी इंफॉर्मेशन आई कि कौन ड्यूल नेशनल है, किसके पास दोहरी शहरियत है और किसके पास रेजिडेंसी है और किसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। अब ये जो मामला है नाज़रीन, ये क्योंकि एक सियासी फुटबॉल बन चुका है कई सालों से, चुनांचे जब ये मंजर आम पे आता है तो इस पर बहस तो होती है, इस पर सवाल भी पूछे जाते हैं उसी तरीके से जिस तरीके से हम आज पूछेंगे। लेकिन इन सवालात के पूछने से पहले मैं आपको ये सुनवाना चाहता हूं कि वजीर इमरान खान साहब जब वो वजीर आजम नहीं थे तब उनकी क्या पोजीशन थी ड्यूल नेशनैलिटी के हवाले से। जरा सुनिए। ड्यूल नेशनैलिटी के ऊपर क्लियर है, ये नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान के अंदर आप बैठ के आप पार्लियामेंट में भी आ जाएं, आप वजीर बने, आप मुल्क के फैसले करें और आपकी ड्यूल नेशनैलिटी हो, ये नहीं हो सकता। पीटीए का स्टैंड बड़ा क्लियर है, अगर आपके पास दूसरे मुल्क का पासपोर्ट है, आप असेंबली में आपको नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आप जब दूसरे मुल्क का पासपोर्ट लेते हैं आपको ओथ लेनी पड़ती है उस मुल्क के लिए। मैं तो कहता हूँ जितने पॉलिटिशियंस हैं जिनके बड़े अरबों रुपया और जायदादें बाहर पड़ी हैं, वो भी बेच के पाकिस्तान आए, जिसका जीना मरना पाकिस्तान में, वो पॉलिटिक्स करे। रिटायरमेंट स्कीम बनाई हुई है कि जिस दिन यहाँ मुल्क में कुछ तबाही आई, कुछ हुआ, ये आराम से जाके वहाँ अपनी आशी करेंगे, बड़े बड़े पैसे वाला के और महलों में रहेंगे। यहाँ लूट के अगर मसला गंभीर होगा तो ये बाहर चले जाएंगे। तो मैं इसलिए बिल्कुल हम समझते हैं कि हम आइन के साथ खड़े, दोहरी शहरियत को पार्लियामेंट भी नहीं आना चाहिए और वजारत भी नहीं मिलनी चाहिए। इकामा एक तरीका है मनी लॉन्ड्रिंग का, वहाँ इकामा किया हुआ, वहाँ बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, वहाँ से सारे पैसे इनके बाहर जाते हैं। इमरान खान साहब की पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है, हमेशा से रही है। अब मामला कुछ यूं हुआ है, बहरहाल मामला जो है वो मैं अपने मेहमानों के सामने रखता हूं, फिर उस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक मेरे पहले मेहमान हैं आज, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, सेनेटर हैं और इस हवाले से उनके जो ख्यालात हैं वो मेरे ख्याल बड़े अहम होंगे इस डिबेट में। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब फिरदौस शमीम नकवी साहब, अपोजिशन लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध असेंबली में। फिरदौस नकवी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेके मामले को जरा फिक्स करते हैं और फिर वापस आते हैं, यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो शुरू करेंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। दो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से का ताल्लुक है, सेनेटर हैं, और फिरदौस शमीम नकवी साहब अपोजिशन लीडर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, सिंध असेंबली में वो अपोजिशन लीडर हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नकवी साहब, अगर बात मैं आपसे शुरू करूं, अभी आपने सुना कि जो वजीर आजम साहब जब वजीर आजम नहीं थे तो उनके क्या ख्यालात थे ड्यूल नेशनैलिटी के हवाले से, और उन्होंने बिल्कुल यानी वाज़ेह अल्फाज में बगैर किसी लगी लिपटी के ये कहा था जो हमने सुना। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो उनके जो ख्यालात हैं उनकी रोशनी में आप देखें कि नदीम बाबर साहब पेट्रोलियम के SAPM हैं, वो अमेरिका की शहरियत रखते हैं। जुल्फी बुखारी साहब ओवरसीज पाकिस्तानीज के SAPM है, बरतानिया की शहरियत है। शहजाद कासिम साहब पावर डिवीजन के SAPM है, अमेरिका की शहरियत है। तानिया एदरूस साहिबा डिजिटल पाकिस्तान की SAPM है, कनाडा की शहरियत है। इसके अलावा रेजिडेंसी के कुछ और भी लोग हैं। ये खुला तजाद नहीं है नकवी साहब? ये देखिए, आप इसको तजाद कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते। नहीं के तरह जो आपने क्लिप सुनाया और जो पार्टी की पोजीशन है, इसके मैं तो पार्टी के बुनियादी 96 से मेंबर चलता आ रहा हूँ, ये पूरी पार्टी की पोजीशन थी कि हम ड्यूल नेशनल्स को ना इलेक्शन लड़ाएंगे ना हम उनको फेडरल मिनिस्टर्स बनाएंगे। ये पोजीशन क्लियर है। जहाँ तक ओवरसीज पाकिस्तानीज के बारे में ताल्लुक है,
ہم نے بار بار ہر تقریر میں آپ دیکھیں گے کہ خان صاحب نے جب وہ پرائم منسٹر نہیں تھے یہ کہا تھا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ اوورسیز پاکستانیز آئیں گے، پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گے، پاکستان کی مدد کریں گے، ہمارے پاس بھرپور ٹیلنٹ بیرون ملک موجود ہے، ہم اس ٹیلنٹ کو استعمال کریں گے، پاکستان کو ترقی کی راہ پہ لے کے جائیں گے. وہ کلپ بھی دکھائیے آپ. یہ وہ بیرون ملک پاکستانی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ان جگہوں پہ جا کے پاکستان کا بھی نام روشن کیا اور کام بھی کیا اور اپنی اپنی فیلڈ میں نام پیدا کیا. تو ٹھیک ہے، وہ میں سمجھ گیا، وہ بات تو درست ہے نقوی صاحب، لیکن یہ وفاقی کابینہ میں دوری شہریت کے حامل لوگوں کا شامل ہونا کیا عمران خان صاحب کی بیانات کی نفی ہے، تضاد ہے؟ میں تو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں وفاقی کابینہ میں فیڈرل منسٹرز نہیں ہیں، دے آر ٹیکنیکل ایڈوائزرز، دے آر اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ریلیٹڈ ٹو دا سبجیکٹ. ان کو کیبنٹ کی جو میٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر جہاں اور کوئی سبجیکٹ ڈسکس کرنے چاہیے دے شوڈ ناٹ بی دیئر. آئی ایم تھنک سو کہ یہ پروٹوکول فالو ہوتا ہوگا. میں کیونکہ سندھ میں بیٹھا ہوں میں آپ کو 100% شیورٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، لیکن پروٹوکول یہی ہونا چاہیے، اس سے کہ ہمارے ملک کی سیکریسی بھی ہے. آبویسلی وی ڈو ریئلائز کہ جو یو کے والا ہے وہ جو ہے جب اوتھ لیتا ہے سٹیزن شپ کا تو وہ لائلٹی ٹو دا کوئین کا بھی لیتا ہے، جو امریکہ میں لیتا ہے جو امریکہ کا بھی لیتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی نقوی صاحب منطق یہ ہوئی جو مجھے سمجھ آ رہی ہے، میں اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کی طرف جاؤں گا. منطق یہ ہے کہ کیونکہ جن لوگوں کی ڈیول نیشنلٹی ہے ان کی ڈیول لائلٹیز بھی ہوں گی ہیں، بلکہ کیونکہ اوتھ لیا ہوا ہے اس لیے ان کو ایسی پوزیشن میں نہیں ہونا چاہیے جہاں پہ وہ ڈائریکٹلی حکومت پاکستان کی پالیسیز بنا رہے ہیں، ان کو انفلوئنس کر رہے ہیں. میرے خیال میں خان صاحب کی اور آپ کی جماعت کی منطق شاید یہی تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دیکھیں پالیسیز تو وہ بنا رہے ہیں. فار ایگزامپل میں شہزاد قاسم کا ایگزامپل لیتا ہوں. شہزاد قاسم جو ہے ہمیں جو جس راستے پہ ہم چلتے جا رہے ہیں پاور ڈیولپمنٹ کے اس کے اندر ان کی ہے اور وہ ہمیں ایڈوائز کر رہے ہیں پاور کے سسٹم. وہاں ہم کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں دیکھتے کہ وہ اگر پاکستان کی بات جا کے امریکہ میں کر لیں یا برطانیہ میں کر لیں یا کہیں اور کریں، وہ اس میں مجھے کوئی کنسرن نہیں. لیکن اگر شہزاد قاسم صاحب ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہوں جہاں ڈیفینس کے معاملات ڈسکس ہو رہے ہوں تو دیر آئی وڈ ہیو اے پرابلم ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈفرنس جو میں بات کہہ رہا ہوں. اوکے، میں لیٹ می ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ دا ڈفرنس. اتنا آسان نہیں ہے، آئی مسٹ ایڈمٹ. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، یہ جو ڈفرنس ہے یہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے یا یہ کیا میں کہوں کچھ جسٹیفیکیشنز لگ رہی ہیں؟ سب سے پہلے میں وہ بات دوبارہ سے کہتا ہوں جو نقوی صاحب نے کہی. انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ ان لوگوں نے 2 اوتھ لیے ہوتے ہیں، ایک پارلیمان کو تو چھوڑ دیں، اس کی بعد میں بات کرتے ہیں. ایک کابینہ میں بیٹھنے کے وقت ایک اوتھ ہوتا ہے جس کے تحت لوگ کابینہ کے تمام فیصلہ سازی کے عمل میں بیٹھتے ہیں، اور ایک اوتھ وہ ہوتا ہے جو آپ کسی اور ملک کی جب آپ سٹیزن شپ لیتے ہیں تو آپ اس ملک کے ساتھ لائلٹی کا اوتھ لیتے ہیں. اب یہ 2 اوتھ کسی بنائن طریقے سے، مثلا ہم پاور ہی کو لے لیتے ہیں. اگر آپ نے امریکی انٹرسٹ کا بھی اوتھ لیا ہوا ہے اور آپ پاکستان کے کابینہ کے فیصلوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور کابینہ کے اجلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیونکہ نقوی صاحب یہاں نہیں ہیں تو غالباً انہیں نہیں معلوم، تو میں آپ کو مصدقہ طریقے سے یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کابینہ کے ہر فیصلہ سازی کا جو اجلاس ہوتا ہے کابینہ کا، اس میں ایسے پی ایمز بیٹھے ہوتے ہیں. اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ وہ تمام تصاویر دیکھ لیں کابینہ کے اجلاس کی. اور کبھی کبھی کوئی نہ ہو، وزیر ہو یا ایسے پی ایم نہ ہو تو وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اپنی کانسٹیچوئنسی میں ہوتا ہے یا بیمار ہوتا ہے، ادروائز یہ تمام لوگ فیصلہ سازی میں بھرپور شریک. اب اگر بجلی کا کوئی فیصلہ کرنا ہو جس کے اندر ایک طرف امریکن انٹرسٹ ہو، چاہے وہ انویسٹمنٹس کے حوالے سے ہو چاہے وہ کسی اور حوالے سے ہو، اور دوسری طرف پاکستانی انٹرسٹ ہو، تو یہ دونوں اوتھ جو ہیں ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں. اسی وجہ سے پاکستانی آئین اور قانون کے تحت یہ سمجھا، یہ باور کیا گیا ہے یا یہ ایسرٹین کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو کنفلکٹڈ ہوں وہ کابینہ کے کسی فیصلے میں شریک نہ ہوں. اب چاہے وہ تیل کی پائپ لائن ہو، چاہے وہ آئی پی کا مقدمہ ہو،
یا جیسا کہ یہ تمام لوگ جو ایس اے پی ایمز ہیں یہ بیٹھتے رہے ہیں کابینہ کے ان اجلاس میں جب پاکستان پہ حملہ کیا گیا تھا اور پاکستان کی سرحدی خلاف ورزی کی گئی تھی اور بڑے اہم فیصلے کیے جا رہے تھے کہ ہم نے کس طرح سے ریٹیلیٹ کرنا ہے اور کیا کرنا ہے، اگر یہ ان تمام چیزوں میں شریک ہوتے ہیں اور ان کا ایک پیر ایک کشتی اور دوسرا پیر دوسری کشتی میں ہے تو پھر سوال تو اٹھایا جا سکتا، اور میں پاکستانی جو باہر رہتے ہیں ان کے اوپر سوال نہیں اٹھا رہا ہوں، لیکن اگر ان پہ سوال نہیں آپ اٹھانا چاہتے، میں تو پاکستان کے آئین کی بات کر رہا ہوں، قانون کی بات کر رہا ہوں، قانون کی اسپرٹ کی بات کر رہا ہوں، تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ خان صاحب نے یہ جو تلخ کلمات کہے تھے یہ کیوں کہے تھے؟ خواجہ آصف صاحب کے پاس تو کسی ملک کی دوہری شہریت نہیں ہے، نواز شریف صاحب تو اپنے بیٹے کی کمپنی جب ایگزائل میں تھے تو ان کے پاس اقامہ تھا، یعنی وہاں پہ اس کمپنی کے چلنے کے لیے جو بورڈ کی ضرورت تھی اس کے وہ ممبر تھے۔ احسن اقبال صاحب تو صرف پڑھانے کے لیے مختلف ممالک میں جاتے ہیں کیونکہ وہ پروفیسر ہیں، جب وہ سیاست میں نہیں ہوتے تو وہ پڑھاتے ہیں، مینجمنٹ پڑھاتے ہیں، تو اس وقت آپ نے تقریباً گالی گلوچ کی، اور یہ تو آپ نے بڑے نرم کلمات والے آپ نے کلپس چلائے ہیں، وہ جو سخت کلمات والے کلپس ہیں وہ چلائیں، اور پھر پوچھیں کہ ایک طرف تو صرف بیرون ملک کاروبار کرنے کے لیے جو آپ کو چاہیے وہاں کی اجازت، وہ اجازت ہے کچھ لوگوں کے پاس، اور دوسری طرف شہریت ہے اور ڈاکٹر صاحب میں اقامے کے ایشو پہ میں آتا ہوں، وہ آئی تھنک امپورٹنٹ ہے، آپ اس طرف چلے گئے، میں اس پہ آنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آگے جو کچھ نام ہیں وہ ریزیڈنسی کے بھی ہیں، لیکن پہلے میں ایک چیز اسٹیبلش کر لوں نقوی صاحب کے ساتھ۔ نقوی صاحب دیکھیں یہ بات کچھ حد تک تو قانونی ہے، دیکھیں نا آئین کے مطابق میرا خیال ہے 63(1)(c) ہے، اس کے مطابق جو الیکٹڈ ممبر ہے وہ تو ڈیول نیشنل نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے پیچھے ایک اسپرٹ ہے جس کے حوالے سے خان صاحب نے یہ جو کلمات کہے جو ہم نے سنائے کہ اسی اسپرٹ میں کہہ گیا کہ جناب ایک ڈیول لائلٹی ہو جاتی ہے، کوئی اس میں ایک دوہری شہریت رکھنا میرے خیال میں کوئی برائی نہیں ہے، اور اس میں ہم کسی کی نقوی صاحب آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں ہمیں کسی کی وفاداری پہ شک بھی نہیں کرنا چاہیے، یعنی باہر رہنا مجھے تو لگتا ہے کہ جو لوگ باہر رہتے ہیں وہ شاید زیادہ محب وطن ہو جاتے ہیں۔ میں خود بہت عرصے باہر رہا ہوں، حالانکہ میرے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے اور میرے پاس کوئی ریزیڈنسی نہیں ہے، لیکن باہر رہتے ہوئے مجھے اندازہ ہے کہ باہر رہ کے آپ زیادہ محب وطن ہو جاتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ یہ کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ خان صاحب خود یہ بار بار کہتے رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور اب اس وقت ہمیں تو اب پتا چلا ہے، خان صاحب کو تو پہلے سے پتا تھا کہ یہ لوگ ڈیول نیشنلز ہیں، اس کو جسٹیفائی کیسے کریں گے نقوی صاحب؟ نہیں دیکھیے یہ بات تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ اسے اب پتا چلا، جو ہماری پی ایم ان کو لاسٹ انٹری وہ تھی، سب کو پتا تھا، وہ سنگاپور میں کام بھی کر رہی ہیں اور کینیڈین نیشنل تھی، اٹ واز ڈکلیئرڈ جس دن ان کو اناؤنس کیا۔ شہزاد قاسم کا پتا ہے، شاید جن کا نہیں پتا بابر صاحب کا نہ پتا ہو خان صاحب کو، زلفی بخاری کا ایوری ون نیو، پورا پاکستان جاتے زلفی اور ان کے پاس نیشنل وہیں رہتے ہوئے ان کا تعلق ہوا اور وہاں سے وہ پارٹی کے معاملات کو دیکھ رہے تھے، تو یہ کہنا 4 میں سے 3 افراد کا تو بالکل پتا تھا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کو اپنے لوگوں کو جو ملک کے بیرون ملک رہتے ہیں اور وہ ڈیول نیشنلٹی ہولڈ کرتے ہیں، ان کے ٹیلنٹ کو کس طرح استعمال کیا؟ نہیں سوال یہ نہیں نقوی صاحب، معذرت کے ساتھ مجھے دیکھیے یہ سوال یہ ہے کہ ان کو کابینہ میں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، ہم جنرلی بات نہیں کریں، جنرلی سب کے ٹیلنٹ کو استعمال کرنا چاہیے ہمیں۔ سر میں اسی پہ آ رہا ہوں جی، ان کو کابینہ میں ہونا چاہیے۔ اب اس کے اندر میں نے آپ کو جب پہلی دفعہ جواب دیا وہ یہ دیا کہ سرٹن بندشز کے ساتھ آپ جو ہے ان کو وہ رول پلے کرنے دیں جہاں تک ان کی ایکسپرٹیز کا تعلق ہے۔ اچھا، جو امپریشن مصدق ملک صاحب نے دیا، فارچونیٹلی آئی ہیو آلسو اٹینڈیڈ اے کپل آف کیبنٹ میٹنگ، میں نے جب اپنے سبجیکٹ یا کیبنٹ کی میٹنگ کر، آئی واز آسکڈ ٹو ایون لیو ایز لیڈر آف دی اپوزیشن، وہ کہ میں فاؤنڈنگ ممبر آف دا پارٹی تھا، میں ہاؤسنگ کے سلسلے میں میری ایک ایکسپرٹیز ہے، اس کے لیے بلایا گیا تھا، ایجنڈا آئٹم ختم ہوا، چلا گیا، تصویر میں میری تصویر آئی بھی ہے اس دن کیبنٹ کی میٹنگ میں، جب باقی آئٹم ڈسکس ہو رہے تھے، کیونکہ میں نے اوت نہیں لیا ہوا تھا مجھے ہٹا دیا گیا، تو وہ کوئی برا ماننے کی بات نہیں۔ لیکن یہ تو ساری کیبنٹ میٹنگ میں بیٹھتے ہیں، میرا نہیں خیال
اس کو ہم ڈبل چیک بھی کر سکتے ہیں مصدق ملک صاحب تو بالکل اپنے پورے جی جی مصدق ملک صاحب میں سمجھتا ہوں میں پارٹی کے نمائندے ہونے کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں یہ لمیٹیشن اگر نہیں ہے ڈالنی اس سے کہ جتنا تو یعنی آپ اس پہ اگری کر رہے ہیں نقوی صاحب آپ اس بات پہ اگری کر رہے ہیں کہ ان کو فل فلیجڈ کیبنٹ ممبر نہیں ہونا چاہیے یہ آپ اگری کر رہے ہیں میں اگری کرتا ہوں اوکے ڈاکٹر مصدق ملک جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ نقوی صاحب ایس اے پی ایم نہیں ہے اس وجہ سے کابینہ کی پوری پروسیڈنگ کے اندر نہیں بیٹھتے اور ٹیکنیکلی اسپیکنگ ایس اے پی ایم جو ہے وہ کابینہ کا ٹیکنیکل حصہ نہیں ہوتے لیکن جو بات میں ان کو وثوق سے بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کابینہ کی ہر میٹنگ کے اندر بیٹھتے ہیں اور فیصلوں کے اندر شرکت کرتے ہیں اس وجہ سے اس میں کوئی آر نہیں ہے کہ پاکستان سے باہر رہنے والے لوگ جن کو مہارت ہے وہ ضرور آئیں مگر ان کے پاس منسٹریز نہیں ہونی چاہیے اس وقت جو آپ اگر دیکھیں ٹیکنیکل لوگوں کی اور جو آپ کی پارٹی کی طرف سے پی ٹی آئی کی پارٹی کی طرف سے جو ایلیگیشن بار بار آ رہا ہے آپ وہ ہمارے فواد چودھری صاحب کا انٹرویو دیکھ لیں آپ راجہ ریاض صاحب کی تمام گفتگو سن لیں آپ دیگر اپنے جو الیکٹڈ ممبرز ہیں ان سب کی گفتگو سن لیں وہ کیا بار بار کس بات پہ تیر اندازی کرتے ہیں اسی بات پہ تیر اندازی کرتے ہیں کہ الیکشن میں ووٹ تو ہم لے کر آتے ہیں اور فیصلہ وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے کبھی کانسٹیٹوئنسی نہیں دیکھی اب جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ نہ صرف کانسٹیٹوئنسی نہیں دیکھی بلکہ وہ کسی اور ملک کے شہری بھی ہیں تو فیصلے وہ کر رہے ہیں منسٹریز وہ چلا رہے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ صرف ٹیکنیکل ان پٹ دے کر چلے جاتے ہیں ایسا تو نہیں ہے آپ اگر اس وقت ٹیکنیکل ایڈوائزرز کا رول دیکھیں تو وہ باقاعدہ پوری منسٹریز چلا رہے ہیں یعنی ان لائک پی ایم ایل این یا کوئی بھی اور حکومت اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ ٹیکنیکل لوگ جو ہیں ان کو ایک سیاسی چہرے کی ضرورت ہوتی ہے فیصلے وہ تمام کرتے ہیں چہرہ کسی اور کا ہوتا ہے اب وہ فیصلوں کے اندر اگر کوئی کانفلکٹ ہو تو آپ بتائیے وہ کانفلکٹ آپ کیسے ریزالو کریں گے نمبر 1 نمبر 2 پارلیمان کا ممبر بننے پہ تو آپ نے پابندی لگا دی پارلیمان کی تو 100% تقریباً پروسیڈنگز جو ہیں وہ ایئر ہو رہی ہوتی ہیں سب کو پتا ہوتا ہے کیا بات ہو رہی ہے پارلیمان کے اندر جو کمیٹی میٹنگز ہوتی ہیں وہ بھی ایئر اس میں جرنلسٹ بیٹھے ہوتے ہیں دونوں طرف جو ریئل ٹائم میں رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں بالکل جب وہاں پہ اچھا اب میں ذرا اس میں تھوڑا سا یہ پوائنٹ اسٹیبلش ہو گیا ڈاکٹر صاحب یہ پوائنٹ اسٹیبلش ہو گیا کیونکہ میں نے اس کو نہیں یہ ابھی اسٹیبلش نہیں ہوا اس سے کہ مصدق ملک صاحب نے مسج اسٹیٹمنٹ دی ہے منسٹر فار انفارمیشن امین الحق تانیہ دروس نہیں ہے منسٹر فار پاور کون ہے عمر شہزاد قاسم نہیں ہے نسیم بابر معلوم ہے کون چلا رہا ہے بھائی وہ پاور اور آئل تو سب کو پتا ہے کون چلا رہا ہے کیا کر رہے ہیں نہیں چلا نہیں ابھی آپ تو منسٹر کا بات کر رہے ہیں اچھا چلیے آپ کی مرضی جیسا آپ مناسب سمجھے لوگ سن رہے ہیں سب کو پتا ہے کون منسٹری چلا رہا ہے 54 لوگوں کی کابینہ ود ایس پی ایم ہے جس میں 4 کا ذکر ہوا ہے جن کی فورن ہے جو بات فواد چودھری صاحب کر رہے تھے وہ دوسری تھی اس کو اس سے ملانا جائز نہیں فواد چودھری صاحب نہیں لیکن نقوی صاحب یہ بات تو دیکھیں یہ کیا آرگیومنٹ ہوا کہ چلے کچھ اگر رکھ لیں تو خیر ہے مطلب یہ پرنسپل غلط ہے یا صحیح ہے میں نے مصدق صاحب یہ نہیں دیا میں جو امپریشن دیا جا رہا ہے نا کہ پوری کابینہ بھری ہوئی ہے بھائی آپ نے جو کیا میں نے اس کے ساتھ ساتھ وہ وزیر بھی بتا دیے کہ وہ ڈائریکٹلی نہیں ہے ان کے وہ ایڈوائزرز ہیں منسٹر کے منسٹر کیبنٹ میں بیٹھے ایڈوائزر کا بیٹھنا ضروری نہیں ہے میں ابھی بھی اس پوزیشن پہ قائم ہوں چلے میرے پاس وقت ختم ہو گیا لیکن یہ بات درست ہے نقوی صاحب کی بات پر حق ہوگی آپ ایسا کیجئے کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو ذرا آن لائن لے لیں اور ان سے پوچھیں کہ ان کا رول کیا ہے یا نقوی صاحب عوام کے سامنے واؤچ کر دیں کہ یہ لوگ کابینہ کے اجلاس میں نہیں بیشتر اجلاس میں بیٹھے ہوتے تقریباً نقوی صاحب واؤچ کر دیں ذرا پھر میں ریپ اپ کرنا ہے مجھے فائن ایٹ دا بگننگ آف دا پروگرام یہ بات کہی کہ آئی ایم ناٹ فلی اویئر تو میں کس طرح واؤچ کروں گا میں اپنے آپ کو لیکن ٹھیک ہے چلے لیکن آپ نے یہ تو آپ نے اعتراف کر لیا آپ کے خیال میں کیونکہ آپ ایک فاؤنڈنگ ممبر ہیں آپ کو پتا ہے کہ پارٹی کی اس حوالے سے جو اسپرٹ آف دیئر اوپینین ہے وہ کیا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے یہ تو کہہ دیا ہے کہ جو لوگ ڈیول نیشنل ہیں ان کو فل فلیش کابینہ کا ممبر نہیں ہونا چاہیے اور اگر یہ لوگ ہیں تو یہ غلط ہے اگر یہ لوگ ہیں فل فلیش تو یہ غلط ہے میں جو اس میں کوئی اعتراض نہیں جو بات آپ نے کہی تھینک یو ویری مچ
थैंक यू वेरी मच नकवी साहब बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक शुक्रिया। मैं ख्याल एस्टैब्लिश हो गया नाज़रीन, ये इशू है, इसको एड्रेस करना जरूरी है क्योंकि अब ये मंजर यहाँ पे आ चुका है। खामोशी जो है वो ऑप्शन नहीं है हुकूमत की तरफ से। विल टेक अ क्विक ब्रेक नाज़रीन, वापस आएंगे तो पोलियो, आपको याद है कोरोना के हवाले से पोलियो को कुछ नुकसान हुआ है, वो क्या हुआ है? एक नई कैंपेन शुरू हो रही है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी ब्रेक से पहले कुछ सियासत की, लेकिन अब मैं एक और मौजू की तरफ जाना चाहता हूं जो कि बहुत ही अहम है। मंडे से मुल्क में एंटी पोलियो कैंपेन शुरू हो रही है। 4 महीने का ब्रेक आ गया है जब से कोरोना वायरस जो है वो पाकिस्तान में फैला। अब ये बहुत ही एक नाजुक सूरत हाल है, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले चंद सालों से एक बार फिर जो है वो पोलियो के केसेस जो हैं वो मंजर आम पे आने शुरू हो गए हैं और मामलात काफी हद तक जो है गंभीर हो गए हैं। लेकिन ये जो 4 महीने गुजरे हैं, इसमें जहां पे हमें कुछ हद तक पोलियो के हवाले से नुकसान भी हुआ है क्योंकि उस तरीके से फोकस हम नहीं कर पाए, लेकिन जो पोलियो वर्कर्स हैं जो कि मेरे ख्याल में हमारे कौमी हीरोज हैं, क्योंकि जिन मुश्किल हालात में वो ये अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से वही काम करते हैं। न सिर्फ ये कि वो काबिल एहतराम है बल्कि उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। ये 4 महीने में ये पोलियो वर्कर्स जो हैं ये कोरोना वायरस के हवाले से भी खिदमत अंजाम देते रहे। मैं जरा जानना चाहूंगा कि ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं और अब हमारे टारगेट्स कहां हैं, सूरत हाल कहां पे खड़ी हुई है। 2 बहुत ही मोहतरम डॉक्टर्स मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, तारुफ कराता हूं, फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर इकबाल मेमन साहब मेरे पहले मेहमान हैं, मेंबर हैं टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ऑन पोलियो के। और मेरे दूसरे मेहमान हैं नाज़रीन प्रोफेसर डॉक्टर जमाल रजा, डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जमाल रजा, अगर बात मैं आपसे शुरू करूं, ये जो पिछले 4 महीने जब से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर हमारा फोकस राइटफुली सो कोरोना वायरस के ऊपर था, ये इस अरसे में किस पोलियो के हवाले से क्या होता रहा, और खुसूसन थोड़ा सा बताइएगा कि ये जो हमारे पोलियो वर्कर्स हैं ये अपनी खिदमत किस तरीके से अंजाम देते रहे कोरोना वायरस में जो कुछ एक्टिविटीज हो रही थी। जी हाँ, ये देखिए सारी दुनिया पाकिस्तान समेत इस वक्त कोविड की जद में थी और अभी भी है, और पिछले 3-4 महीने तो जाहिर है कि सारा जोर तमाम क़ुव्वतों का पोलियो से हट के और सारी चीज़ों से हट के कोविड की तरफ था, जो कि ज़ाहिर वक्त की ज़रूरत थी। और पोलियो वर्कर भी उसमें शामिल थे क्योंकि हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं और लोगों को डिलीवर घरों तक चीज़ें पहुंचाना और जो भी कुछ है, और बहुत सारी चीज़ें मूवमेंट्स भी उनकी रिस्ट्रिक्टेड थी SOPs के तहत। तो इसमें हमें अनफॉर्चुनेटली पोलियो के हवाले से बड़ा शदीद नुकसान पहुंचा है, क्योंकि जो पोलियो केसेस की सूरत हाल है, अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो 2017 में पाकिस्तान में 8 केस रिपोर्ट हुए थे पोलियो के, 2018 में 12 केस रिपोर्ट हुए थे, और हम ये समझे कि अब हमने पोलियो से छुटकारा पाने की तरफ हम पहुंच गए। लेकिन 2019 में एक धमाका हुआ और 147 केसेस रिपोर्ट हुए पाकिस्तान में। याद रहे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा सारी दुनिया से पोलियो का खात्मा हो चुका है, और ये सिर्फ 2 ममालिक हैं जहां पर पोलियो के केसेस मिल रहे हैं। तो इस रवां साल में अब तक तकरीबन 59 केसेस यानी 59 केस सामने आ चुके हैं, और जाहिर है कि अभी तो समझें आधा साल बाकी है। मैं डॉक्टर साहब आप पे वापस आता हूं। जी डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ जरा डॉक्टर इकबाल मेमन को भी हम जरा शामिल गुफ्तगू कर लें। डॉक्टर इकबाल साहब, ये बताइए कि मंडे से ये मुहिम हम एक बार फिर शुरू कर रहे हैं, तो ये जो 4 महीने का जो एक तरीके का गैप आया है, इसको कवर करने के लिए क्या करने की जरूरत होगी? जनाब, सवाल तो बहुत ही अच्छा है, मगर बात यह है कि जो चला जाता है वो वापस नहीं आता। तो हमारे पास 4 महीने का बहुत बड़ा नुकसान है, और वक्त वापस न आता है न रुकता है। और जमाल साहब के ने 59 बोला, मैं आज बलूचिस्तान से एक और आ गया, 60 हो गए। 60 हो गए जो, हाँ 60 हो गए। आज बलूचिस्तान से एक और केस रिपोर्ट हुआ है, सुबह के आप डॉन अखबार में भी आ गया है। और ये मिला के 21 KPK के हो गए, 20 सिंध के हो गए,
15 बलूचिस्तान के हो गए, 4 पंजाब के हैं और 1 शायद के अपना गिलगित बल्तिस्तान का है। अब इसके अंदर 4 महीने गए, उसके अंदर सिर्फ हमने लूज नहीं किया टाइम, हमने मोमेंटम खत्म कर दिया। हमारे ऊपर हमें पोलियो वायरस को मौका मिल गया कि वो चढ़ाई करे हर तरफ से, और हमारे बच्चे न सिर्फ पोलियो के इजाफी टीकों से बचे हुए हैं, उनको नहीं मिले हैं, दूर हो गए हैं, उनका दिफाई निज़ाम इतना मुकम्मल नहीं रहा जितना होना चाहिए। मगर उसके साथ साथ हमारी रूटीन वैक्सीनेशन, जो कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में बहुत अच्छा EPI प्रोग्राम है, जिसके अंदर अगर सब मुस्तफीज हो जाए 90% से ज़्यादा, तो ये पोलियो के लिए बहुत ज़रूरी है पोलियो ख़त्म करने में। देखिए पूरा अफ्रीका खाली कर चुका है, अफ्रीका, नाइजीरिया जो तीसरा मुल्क था, वो वहाँ पे पोलियो नहीं हो रहे हैं। तो हमें बड़ी के साथ मेहनत करनी है। इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन जो हमारा रूटीन है, एसेंशियल वैक्सीनेशन कहते हैं, उसको मैक्सिमम उठाना है, और ताकि वो 90% में पहुंच जाए। बीच में वैक्सीन नहीं आ रही थी, बीच में वैक्सीनेटर्स सेंटर्स में नहीं पहुंच रहे थे, उससे लोगों में खौफ था। ठीक है, यानी बिल्कुल। अब अगर यही तमाम तर जो फैक्टर्स हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर जमाल, यही जो डॉक्टर इकबाल मेमन साहब जिनका जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए, और हमारी जो ये एक रीसेंट चंद सालों की जो हिस्ट्री रही है, जिसकी बुनियाद पे जिस तरह अभी आप फिगर्स दे रहे थे कि एकदम जो है वो 147 था, 147 तक के फिगर पहुंच गया था 2019 में। तो ये तमाम तर जो फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद पे ये मामलात हुए, वो जाहिर बात है उनकी निशानदेही तो हो चुकी है। वी नो वेयर वी वेंट रॉन्ग। सवाल ये है कि अब जब, क्योंकि अब इन तमाम तर हकाइक की रोशनी में ये जो नई कैंपेन शुरू हो रही है, हमारे अब टारगेट्स क्या होंगे जी? की टारगेट्स क्या होंगे? देखिए, टारगेट्स आइडेंटिफाइड है। जैसे इकबाल साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि देखें, 2 हिस्से हैं पोलियो पे काबू पाने के लिए। एक तो ये कैंपेन्स हैं जो चलाई जाती हैं और उसका एक पूरा शेड्यूल होता है, और उसकी मैं अभी आपको बताता हूँ डिटेल। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि सिर्फ ये कैंपेन पोलियो पर काबू पाने के लिए नाकाफ़ी है, हमें बहरहाल अपने रूटीन इम्यूनाइजेशन को बेहतर बनाना पड़ेगा। अच्छा, अब हम आते हैं टारगेट की तरफ। टारगेट हमारा ये होता है कि हमें ये पता होता है कि पोलियो के केसेस किस जगह से आ रहे हैं, और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल सैंपल्स भी लिए जाते हैं जो इस बात की निशानदही करते हैं कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हॉटस्पॉट जिसको हम कहते हैं, ख़तरनाक इलाके कौन से हैं जहाँ पर इन्वायरमेंटल सैंपल भी आ रहे हैं और पोलियो के केसेस भी मिल रहे हैं। तो अव्वलीन टारगेट ये होता है कि जी पहले तो उन जगहों को कवर किया जाए जहाँ सबसे ज़्यादा ख़तरा है, उसके बाद फिर एक मुल्कगीर सतह के ऊपर मुहिम चलाई जाएगी। यानी कल से जो मुहिम शुरू हो रही है वो उन अजला के ऊपर मुश्तमिल है जहाँ से ज़्यादा हमें केसेस भी कुछ सामने आए हैं और इन्वायरमेंटल सैंपल्स भी आए हैं। तो उनको पहले फेज़ में टारगेट किया जाएगा, और फिर दोबारा से वो जो मुल्कगीर मुहिमात चलती हैं उसके ऊपर दोबारा से कोशिश की जाएगी कि उस पर काबू पाया जाए। लेकिन ये याद रहे, जैसे मैंने फिर बताया, बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो शरह थी 57% या 60% के करीब सिंध में रूटीन इम्यूनाइजेशन की, वो तकरीबन 30 से 40% मज़ीद ड्रॉप हो गई है ये कोविड के ज़माने में। शुरू में हमने लोगों को ख़ुद भी मना किया था कि जी अस्पताल में ना ले जाएं अपने बच्चों को, लेकिन जाहिर है कि वो फिर खौफ भी था, कुछ सेंटर्स भी बंद थे, तो बिल्कुल जो उसको भी शदीद धचका पहुंचा है और बहुत शदीद तरीके से वो मुतासिर हुई है। डॉक्टर इकबाल, ये जो अभी जिस तरह जिक्र किया टारगेट्स का डॉक्टर जमाल ने, देखिए यानी मेरे जहन में जो नुक्ता आ रहा है वो ये है कि हमें ये तो मालूम है कि किस तरह की एक एफर्ट की ज़रूरत है, कितने वसाइल की ज़रूरत है इस मुहिम को कामयाबी से चलाने की। उसमें न सिर्फ ये कि हमें फंड्स की ज़रूरत है, हमारे पास ट्रेंड वर्कफोर्स होनी चाहिए, हमारे पास वो तमाम तर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, लेकिन जो शायद सबसे ज़्यादा जो हमारा वीकेस्ट लिंक था, डॉक्टर इकबाल करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हमारा वीकेस्ट लिंक ये था कि जो लोग हैं उनमें जो आगाही और शऊर की कमी, उस हवाले से पोलियो के हवाले से मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, जिससे रिफ्यूजल्स मुस्तकिल आ रहे थे। अच्छा, हमने ये देखा है पिछले 4 महीने में कोरोना के हवाले से कि एक पब्लिक इंफॉर्मेशन कैंपेन चली, माफ कीजिएगा, और कुछ हद तक कामयाब भी हुई है। यानी ये पिछले दिनों एक सर्वे आया है, परसों आया है,
جس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ کورونا کے حوالے سے جو مس انفارمیشن تھی وہ پچھلے چند ہفتوں میں مہینوں میں کم ہوئی ہے. کیا ہم یہ مومنٹم استعمال کر سکتے ہیں پولیو کی مہم کے لیے بھی, میس اویئرنیس کیمپین کا, اور جو لیسنز ہم نے کورونا کے حوالے سے سیکھے ہیں ان کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں پولیو میں, تاکہ وہ جو ریفیوزلز آ رہے ہیں اور ڈس انفارمیشن ہے اس میں کچھ کمی آئے؟ جناب بہت ہی پرٹیننٹ پوائنٹ آپ نے ریز کی ہے. ڈس انفارمیشن ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اس ٹائم پہ, اور ویسے بھی رہا ہے. پولیو کافی پرانا اور مستند پولیو پروگرام ہے, اور اس کے اندر بھی یہی ڈس انفارمیشن ہمارے خلاف آتی رہی ہے. کبھی وہ اپنا دین کا روپ سنبھال لیتی ہے, تو کبھی اس کے سائیڈ ایفیکٹس رکھ جاتی ہے, یا کہیں پہ ہمارے پاس خدشات آ جاتے ہیں کہ اس کا کچھ اور مقصد ہے. تو یہ ڈس انفارمیشن رہی ہے, اور پولیو کے لیے ایک اور چیز آ گئی ہے, ایک ایگزاسشن آ گئی ہے. نہ صرف ایگزاسشن لوگوں میں آئی ہے کہ بھئی یہ کیا ہر 14-20 سال ہو گئے, بلکہ 26 سال ہو گئے کہ ہم پولیو کی ہر سال رٹ لگائے ہوئے ہیں اور پولیو ختم نہیں ہو پا رہا ہے. یہ سلسلہ کیا ہے؟ دوسری طرف ہم پولیو کے بارے میں جو لوگوں کو مدعو کرتے ہیں, بلاتے ہیں, اور جو اسٹاف ہے, جو لوگ کام کرنے جاتے ہیں, والنٹیئرز ہیں, وہ بھی اپنے طور پہ ایگزاسٹ ہو گئے ہیں. اب اس کے درمیان میں کچھ اسٹیشن اور امپلیمنٹیشن کا ایشو بھی ہے. اگر آپ کی بات صحیح ہے کہ ہمیں جس طرح ہم نے کووڈ کے سلسلے میں ایک آگاہی کا پروگرام کیا ہے, اس طرح ہمیں آگاہی کا پروگرام شروع کرنا چاہیے. اور آپ نے آج پہل کی ہے کہ بھئی غالباً اور بھی پروگرام ہوئے ہوں گے, مگر میرے نظر میں یہی گزرا ہے. تو ہمیں مل کے چاہیے کہ ہر لحاظ سے سوشل میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو, اس کو بار بار لوگوں کو مختلف اپنی لوکل لینگویجز میں استعمال کرنا چاہیے. مگر ساتھ ایک اور چیز ہے, وہاں پہ جو لوکل ایریاز ہیں جہاں پہ ہمارے والنٹیئرز جا رہے ہیں, وہاں پہ صرف جو لیڈنگ پریکٹیشنرز ہیں, چاہے وہ کوالیفائڈ فزیشنز ہیں یا ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ بھی ایک ورکرز بن جائیں. ساتھ میں وہاں کے سوشل ورکرز لے, مسجدوں میں جو مؤذن ہیں اور اپنے مولانا صاحبان ہیں, امام صاحب ہیں, ان کو ساتھ میں لینا چاہیے. ان ساروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں ڈاکٹر جمال. بالکل بریفلی مجھے مختصراً اینڈ میں بتائیے گا کہ اب یہ جو 2017 میں ہمارے پاس صرف 8 کیسز آئے تھے, اور جیسا کہ آپ نے بالکل درست کہا کہ اس ٹائم ایک بہت آپٹمزم تھا کہ یہ ختم ہونے والا ہے. ابھی جو ہم صورتحال دیکھتے ہیں, اس کو کیا ہم پروجیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اس لیول تک ہمیں واپس, if everything goes well, اس لیول تک آنے میں ریئلسٹکلی کتنا ٹائم لگنا چاہیے؟ ٹارگٹ کیا؟ دیکھیے اب تو جیسے بتایا کہ ہم بہت پیچھے دھکا ہمیں لگ گیا ہے, اور ہم ایک اسٹیپ 2 اسٹیپ پیچھے چلے گئے, لیکن آپٹمزم ہمیں ابھی بھی برقرار رکھنا ہے. جیسے اقبال صاحب نے کہا کہ تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے, اور ظاہر میڈیا بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. کیونکہ پولیو ورکر میں جو ایک بات رہ گئی کہ پولیو ورکر میں صرف ایک ڈس انچانٹمنٹ نہیں بلکہ ان کی زندگی کو خطرہ. ہم نے دیکھا بے شمار پولیو ورکر نے اپنی جانیں قربان کر دیں اور لوگوں کے اوپر حملے ہوئے. تو عوام سے بھی ہمیں آپ کے ذریعے, اپنے ذریعے, امام لوگوں کے ذریعے, تمام لوگوں کے ذریعے یہ اپیل کرنی ہے کہ خدارہ یہ آپ کے بچوں کی جانیں بچانے کے لیے آئے ہیں. بالکل, ان کے اوپر بھروسہ کیجئے, ان کے اوپر ٹرسٹ کیجئے, ان کا ساتھ دیجئے, ان کا ہاتھ ان کے ساتھ ملائیے, اور ان کو دعا دیجئے, کیونکہ یہ آپ لوگوں کی بچوں کی صحت کے لیے آئے ہیں, آپ کے لیے کوئی نقصان پہنچانے نہیں آئے. تو یہ شعور اور آگہی اگر ہمارے پاس آ جائے گا اور ہماری انرجی سینرجائز ہو جائے گی, تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم دوبارہ 2017 بلکہ اس سے بھی بہتر پوزیشن پر آ جائیں اور پولیو کا خاتمہ کریں. ساری دنیا میں اسی طریقے سے خاتمہ کیا گیا ہے, کوئی وجہ نہیں کہ ہم یہ نہ کریں. ڈاکٹر پروفیسر جمال رضا صاحب, ڈاکٹر اقبال میمن صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے تھے. ناظرین, شروع ہو رہی ہے, اس کو کامیاب بنانا جو ہے یہ بہت ہی ضروری ہے, اور خاص طور پر جو میں بار بار ذکر کر رہا تھا ڈس انفارمیشن کا, پولیو کے حوالے سے اس کا بڑا خطرناک رول رہا ہے. غلط خبریں, غلط تاثر پھیلائے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کو پولیو قطرے پھیلانے سے ان کے بچوں کو کیا ہو جائے گا. یہ غلط انفارمیشن ہے. اسی طریقے سے جیسا کہ کورونا کے حوالے سے غلط انفارمیشن پھیلائی گئی, لوگوں نے اس کو نان سیریسلی لیا, جس کی وجہ سے بہت زیادہ کیسز پھیلے. تو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے اس مہم میں حصہ ڈالیں, اور جس طرح بھی ہو سکتا ہے کم از کم اس بات کو ہر کونے تک پھیلائیں کہ پولیو کے قطرے پینا, بچوں کو پولیو کے قطرے پلوانا
निहायत ही जरूरी है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफ़िज़।